برادران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان الذي خلق الإنسان والبيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه بالخير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد والكرم وآله وأصحابه الكرام وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ پھر کے گلی تباہ ہو کریں خائی کیوں، دل کو دے خدا دل سے جائے جان ہے مصطفیٰ روز کرے خدا، جس کو ہو درد کا نازے اٹھائے کیوں۔ عزیزان گرامی، آج دنیا ایک ایسے عاشق صادق کی لکھے ہوئے کلام محظوظ ہو رہی ہے، جس کو ہم امام اہل مجدد ملت احمد رضا خان نور اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ برے سے مسلمانوں پر بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات، میں یہ سمجھتا ہوں میرے عزیزو کہ اس وقت میں انہوں نے بیڑا اٹھایا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہے، جس وقت امت کی نیا بھنور کی شکار ہو چکی، ایک ایسے طوفان میں ہوئے تھے جہاں بچانا مشکل تھا۔ اس وقت ہمارے عقیدوں کی حفاظت کیا، اپنے قلم سے زبان نے افراد سے 100 سال گزارنے کے بعد تک ایمان کی گرمی میں سنی میں نظر آتا۔ ہندوستان کیا پاکستان بنگلہ دیش اور آس پاس کے اردو زبان بولنے والے مسلمانوں میں ایک عقیدے کی پختگی پیدا کام کیا، بلکہ اپنے جو اپنے مکتب فکر سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس زمانے میں کسی کے اندر ویسا دیکھنا چاہتے ہو جیسا صحابہ رسول اللہ سے کرتے تھے، تو یہ اس جماعت کے لوگ ویسا اس زمانے میں کہیں ملتا ہے تو بریلی کے احمد رضا، جنہوں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے قدموں کے وقت کیا تھا۔ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، کہتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، اپنے انہی کو کام، لو لگی اس در کے غلام کرتے ہیں۔ آپ بہت سارے کمالات دیکھے ہوں۔ کل میں پڑھ رہا مرزا غالب بھی بڑے شاعر گزرے، ڈاکٹر اقبال بھی بڑے شاعر گزرے، داغ دہلوی بڑے شاعر گزرے، بڑی جماعت، لیکن مرزا غالب کی بہت ساری چیزیں مشہور ہیں۔ 70% مرزا غالب کے لکھے ہوئے کلام اپنے زمانے کے بڑے نوابوں کے لیے یا اس زمانے کے گورنر جو لوگ تھے ان کی شان میں لکھے ہوئے 75% ہو جاتے ہیں۔ اکثر حصہ ان کے کلاموں کا وہ اس زمانے لوگوں کی تہنیت میں ہے، اس لیے کہ زمانہ بھی ہے، شاعر دولہا بیٹھا اور اس کی شان میں پڑھتے، کوئی سیٹ صاحب ہوں تو شعر پڑھیں گے، کیوں کچھ نظرانے ملتے، جس کی شان میں شاعر و شاعری کری جائے گڈیاں اس کے اوپر پھینکتا ہے۔ شاعر کا مزاج برسوں سے یہی چلتا
تو اس زمانے میں شعراء نے یہی نایا آج بھی چل رہا ہے، لیکن شعر و شاعری کے میدان میں انقلاب کرنے والی ذات امام احمد رضا قلم اٹھایا اور کہا میرا یہ قلم کسی تعریف میں نہیں ہوگا، میں گدا ہوں اپنے کریم کرو مد ہے دول پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا کریم میرا دین پارے جہاں آپ کے قصیدے آپ دیکھیں تو ایک عشق جھلکتا ہوا نظر آئے، کمال کی محبت نظر آئی۔ میں حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق کلام مبارک بھی ہے، اسی لیے ہر نوجوان کو سنی سنائی باتوں پر پڑھ کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھیلی ہوئی باتیں بہت ہیں دونوں طرف سے، سنیوں میں دیوبندیوں میں بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی، اور اکثر خیال یہ ہے کہ یہ باتیں جو یہی ہوگا، اس جماعت باتیں پھیلی۔ میں دعوت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے عقل اور سلیقہ ہے تو پہلے تو پڑھو اور پھر سمجھو کون کیا کہہ رہا ہے، اس سے نہیں۔ کچھ سنی جو ہوں گے بہت بڑا چڑھا کر کے بول رہے ہوں گے، غلط بھی کہہ رہے ہوں گے، ہوتا ہے جذبات میں بہت سارے لوگ چوہے کو شیر کہہ رہے ہوں، زمین کو آسمان کہہ رہے ہوں، چونٹی کو ہاتھی کہہ رہے ہوں، یہ مبالغہ آرائیاں بھی ہوتی ہیں، اور کبھی دشمنی میں بھی آدمی کام کرتا ہے، بہت چھوٹی سی ہو رہی ہوگی لیکن بڑا چڑھا کے بول رہا ہوتا ہے، تصویر کچھ اور ہوگی، بیان کر رہا ہوگا، تو دونوں اسی لیے میں کہتا ہوں نظری کے ساتھ جو حضرت کو پڑھے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے رسول نظر نہ آئے۔ دشمنی بھی ہٹاؤ اور جھوٹی مبالغہ آرائیاں اگر آپ کو لگتی ہیں وہ بھی ہٹاؤ، آپ خالص ان کی کتابیں اٹھاؤ ان کو پڑھو۔ جو بچہ 8 سال کی عمر میں 2.5 گھنٹے رسول اللہ کی سیرت پر بیان کرتا، علماء کی محفل میں اندازہ کرے اللہ تعالیٰ کی عطا نہیں ہے تو اور کیا ہو۔ آپ کو پتا ہے صرف 14 سال کی عمر میں مفتی ہو چکے تھے اور فتویٰ انہوں نے لکھا۔ 14 سال کی عمر میں تو کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں نظر آتے ہیں، اور وہ 14 سال کی عمر فتویٰ نویسی شروع کر چکے تھے۔ ان سے سوالات کے حالات کیے جاتے اور وہ تشفی بخش دلائل کے جواب لکھ رہے تھے، اور یہی کام انہوں نے کی آخری وقت تک کیا، جس کی بڑی شاہکار ہمارے سامنے فضلیہ شکل میں 30 جلدوں کے ساتھ زندگی بھر انہوں نے جو لکھا۔ لیکن سب سے بڑا میرے عزیز آپ کو ایک بات میں بتاتا ہوں، ان کے بہت سارے کمالات بیان کیے جاتے ہیں، غزن کی ذہانت دی، بہت مضبوط حافظہ، ایک بار دیکھ لیا اس کو نہیں بھولتے، اور یہ بھی پتہ نہیں رہتا کب پڑھتے تھے۔ پوری دنیا میں قرآن معانی قرآن کے ترجمے کے لیے ترجمہ کنز الایمان کی شکل میں مشہور ہے۔ ہر سنی گھر میں ہونا بھی چاہیے۔ یہ ترجمہ قرآن کا حضرت کا کیا ہوا ہے، کنز الایمان۔ اس میں ایمان کا خزانہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ایسا ترجمہ جس میں غلطیاں ڈھونڈنے کی دوربین لگا بیٹھے رہے اور نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ آج تک کوئی ایسی نکال کر نہیں لائے کہ ترجمہ غلط ہوا ہے، فلاں ایسا کر دیا ویسا کر، حالانکہ میں تین ایگزامپل دوسرے ترجمے میں ملتے ہیں اور کیا مار دیا ہے لوگوں نے۔ قرآن ہے بدلا جا سکتا، لیکن ترجمہ کرنے والا مار سکتا ہے۔ کچھ بھی لکھ دیا۔ ایک صاحب نے لکھا انا فتحنا فتحا 26ویں پارے کی سورہ، جس کا ترجمہ
ہوں۔ اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی، انا فتحنا لک فتحا، ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی۔ آگے کا جو مسئلہ ہے وہی سب سے بڑا ہے۔ لیغفر لک اللہ ما قدم من ذنبک وما تأخر۔ اللہ نے قرآن میں ترجمہ کرنے والے صاحب نے کہا اس لیے ہم نے روشن فتح عطا کی تاکہ اگلے پچھلے گناہ ہم معاف کرتے۔ لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ آپ کے پچھلے گناہوں کر دے۔ یہ ترجمہ موجود ہے کسی اجنبی کے ہاتھ آئے اور وہ یہ ہم سے بچے کہ رسول کے اگلے پچھلے گناہ کون سے ہیں جس کو معاف کرنے کی بات اللہ کر رہا ہے۔ ترجمہ تو آپ نے کیا امت کے ایک آیا ہے تو آپ بتائیے۔ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے کی عظمت اور یہ عقیدہ ہے ہمارا نبی معصوم ہوتے ہیں۔ ہر نبی معصوم ہوتا ہے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے اعلان کے بعد نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی گناہ کی شان میں نبوت پر سوال آ جائے تو نبی معصوم ہے، لیکن قرآن میں یہ جو کہا جائے اس کا ترجمہ کر دیا کہ پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ اسی لیے میرے عزیزو ترجمہ کرنے کے لیے قرآن علم نہیں بھی چاہیے، صرف علم سے کر رہا ہے اس نے ایسا کر دیا۔ اور امام رضا بریلوی نے ترجمہ کیا تو کہتے ہیں میں نے آپ کو روشن عطا کی تاکہ آپ کے ذریعے سے اگلوں کے گناہوں کو معاف کر۔ آپ کے نہیں آپ کے اگلوں اور پچھلوں معاف کیے جائیں۔ آپ کے ذریعے عظمت رسالت کو بچایا ہے اور ہمارے عقیدے کی حفاظت کی، قرآن ترجمے کو بھی بچایا۔ ایک دو جگہ نہیں میرے کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ قرآن میں سورہ مشہور والضحى والليل سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى۔ اس کے بعد آیت آتی ہے ووجدك ضالا فهدى۔ ایک لفظ ہے قرآن میں اور اس کو کہتے ہیں بھٹکے ہوئے آدمی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو راستہ بھٹکے ہوئے ہیں ان کے راستے پر چلائیے، ہم دعا کرتے ہیں۔ تو ضال جو لفظ ہے گمراہ ضال کہا جاتا ہے۔ اور یہاں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر کے اللہ فرما رہا ہے ووجدک ضالا فہدی۔ اس کا ترجمہ ایک مولانا صاحب نے یوں کر دیا کہ اے رسول ہم نے آپ راستے سے بھٹکا ہوا پایا تو آیا ہدایت۔ آپ کو راستے سے بھٹکا ہوا پایا تو ہم نے ہدایت فہدی۔ ترجمہ تو انہوں نے لفظ کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کا ترجمہ دوسری زبان ویسے ہی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے محاورے ہوتے ہیں، دوسرے الفاظ ہوتے ہیں۔ انگلش کو ہی انگلش میں ہر جو ورڈ ہے سیم اردو میں نہیں کیا جا سکتا، چیزیں بدلی جا محاورے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا خیال نہیں کیا جنہوں نے ترجمہ کر تو دیا اے رسول ہم نے آپ راستے سے بھٹکا ہوا کو ہدایت دے دی۔ لیکن دال ایک ہی معنی قرآن کے عربی زبان کا ہے، ایک ورڈ ہوتا ہے 70 معنی، کسی کے 100 معنی، 500 معنی، ایک ورڈ کے الگ معنی عربی کی زبان کی وسعت ہے۔ تو انہوں نے ترجمہ کیا، لیکن ایک اور بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے راستہ بھٹکا ہوا، لیکن ایک ہوتا ہے اپنے آپ میں گم ہو۔
کیسے کسی کی محبت غالب آ گئی، کسی کی محبت غالب آ گئی۔ آپ اپنے گھر سے نکلے تھے کہ مجھے ملنا ہے اپنے مرشد کو، اور محبت غالب تھی مرشد کی کہ وہ راستہ چلے جا رہا، تو اس کو گمراہ نہیں کہتے، وہ کسی کی محبت گم ہے اپنا، وہ راستے کا بھٹکا ہوا نہیں، وہ کسی کی محبت میں گم ہے۔ گم اپنے آپ میں الگ ہے، گمراہ ہونا الگ ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے آیت کا ترجمہ کیوں کہا، اے محبوب ہم نے اپنی محبت خود رفتہ پایا تو راستہ دکھا۔ یہ ہے گمراہ نے کہہ دیا، اور ایک طرف عاشق کہہ رہا ہے نہیں اے رسول، آپ کو ہماری محبت خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ دکھا۔ ترجمہ کرنے کے لیے بھی عشق کے منزل پر پہنچنا ضروری ہے جہاں مقام نبوت کا ادب محفوظ رہے۔ میرے عزیزو، امام سنت فاضل بریلوی ترجمے کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ذہانت پر مجھے بات کرنی تھی، اس لیے کہ یہ جو ترجمہ ہے دنیا کے مسلمانوں ایمان خزانہ ایمان کا خزانہ ہر مسجد میں موجود ہے، لیکن اس کو لکھا کا کتنی محنت لگی ان کے شاگرد رشید مولانا امجد علی صدر الشریعہ فرماتے ہیں ہم فتویٰ لکھتے تھے، ایک بار میں نے ذکر کیا حضرت سے کہ قرآن کی ترجمے کی بھی ضرورت، آپ ترجمہ بھی فرمایا مولانا وقت نہیں رہ گیا، کم رہ گیا، فتویٰ نویسی کتابوں کی تعلیم، بہت ساری چیزوں میں وقت نکل جاتا، وقت بہت کم رہ گیا، پھر بھی کہا یہ آئی ہے تو اس کا احترام کیا جائے گا۔ کام کریں روزانہ دوپہر کے کھانے کے بعد جو سنت قیلولہ سونا، تھوڑی دیر سونا سنت کرتے دوپہر جو قیلولہ کا وقت ہے میرا، بس وہی رہ گیا ہے، کام کریں آپ کا قلم لے کر کے روزانہ قیلولہ کے وقت آ جائیں، اتنے وقت میں قرآن کا ترجمہ آتا رہوں گا۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں جس حضرت کے وہ تھوڑی دیر کرنے کا وقت ہوتا تھا، آپ نے وہ وقت ختم کیا، اور اس وقت میں یہ قرآن کا ترجمہ دکھاتے رہے، تھوڑے ہی گزرے تھے کہ ایمان کی شکل ترجمہ وہ قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے کتابیں تفسیریں لے کر بیٹھنا ہوگا، لیکن وہ قیلولہ قرآن کا ترجمہ کراتے رہے، اور اللہ نے ان کے قلم غلطی محفوظ کر۔ عزیزان گرامی، یہ سب باتیں جو میں کہہ رہا ہوں، ان کا کمال، علم کا تقویٰ، طہارت، ان کی ذہانت، یہ سب چیزیں یہ کسبی نہیں ہوتی، کمائی نہیں ہوتی۔ ایسے آپ کو میں بتاؤں ذہانت سے ایک صاحب مولانا آئے کاکوروی صاحب، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں معراج کا قصیدہ لکھا تھا، اور اس میں کاشی گنگا جل کے ذکر موجود تھے۔ تشبیہ دینے کے لیے شاعر کہتا ہے کہ انہوں نے کچھ اشعار اعلیٰ حضرت کے پاس کہا، میں نے کچھ معراج کے واقعے حضور کی شان، تو اعلیٰ حضرت پہلا ہی شعر پڑھا، اس کا کہا کہ بیٹھے عصر کی اذان ہوگا، نماز پڑھنے کے لیے جاتے، عصر کی سنت پڑھی، اور عصر کی سنت اور فرض کے کتنا وقت ملتا ہے، اس میں اعلیٰ حضرت معراج کا قصیدہ لکھنا شروع کیا۔ فرض نماز ہو گئی، اور اس کے بعد عصر کے بعد بیٹھے کاکوروی صاحب، ان کو بلایا گیا، آئیے اپنا قصیدہ لے کر آئے، آپ نے کہا میرا اعلیٰ حضرت نے اپنا سنانا شروع کیا، وہ سرور کشور جو عرش پر جلوے تھے، نئے نرالے عرب کے مہمان تھے، حضور کیا چمک
دیکھتے تھے زیائیں عرش پر آئی کے ساری جھلملائیں حضور کیا چمکتے چراغ اپنا دیکھتے تھے اور کہتے ہیں معراج کا پورا واقعہ ایک میں سمیٹ کر رکھ دیا وہی ہے باتیں اسی کے جلوے سے ملنے اسی طرف گئے اسی کے جلوے سے ملنے اسی طرف گئے اور یہ قصیدہ معراج ایک دو شعر 10 12 نہیں ٹوٹل 170 شعر کا 170 کے قریب اشعار لکھ ڈالے اور وہ بھی کتنے وقت میں اثر کی فرض کی کون کرتا ہے کس کا ذہن تیز دوڑتا اس طرح کے شمار ایک صاحب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تعالی کے پاس اس مسئلے کو بھی لے کر کے آئے تھے مشہور واقعہ علی گڑھ مسلم کے بڑے پروفیسر تھے اور وہ میتھمیٹکس میں ماہر تھے ان کو ایک میتھس کا فنڈا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور کئی لوگوں سے حل کرانے کی کوشش کی اور وہ جا رہے لندن آکسفورڈ تاکہ وہاں کے پروفیسر کو حل کرائیں اس وقت وہاں پر ایک شاگرد بھی موجود تھے سید سلیمان بہاری انہوں نے اپنے کی بے چینی کو کہا کہ اتنا لمبا کرنے جا رہے ہیں میں نے ہمارے استاد احمد رضا کو میتھس ماہر دیکھا ہے چلیں ان کے پاس بھی چل کر کے آپ رکھتے ہیں وہ ہنس کر کے ٹھکر مار کے کہنے لگے میاں یہ مولانا لوگ نہیں ہے یہ ریاضی کا بڑا مسئلہ ہے میتھمیٹکس کا تو سید سلیمان صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مولانا مسئلہ نہیں ہے لیکن مولانا کی وہ کوئی اور مولانا ہے آپ ویسے بھی جرمنی خرچہ تو بہت زیادہ ہے علی گڑھ سے بریلی کا خرچہ چلیں ایک بار اس کو دیکھ لینا آپ آگے کا سفر کریں ان کے پر وہ پروفیسر آئے اور یہ بھی اس وقت آئے جب شام کا وقت ہو رہا اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی سلیمان بیاری رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ ایک بار کر کے آئے اور آپ سے ملاقات کرنی ہے تو اعلیٰ حضرت بتائیں کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا ایسے نہیں لمبا ٹائم لگے گا اب جلد بازی میں کہا دیکھ تو لوں انہوں نے کھولے اور کہا کہ یہ میتھس کا مسئلہ اعلیٰ حضرت رکھی اس سے ہو سکتا ہے ہم نماز پڑھ کے بیٹھتے ہیں اعلیٰ حضرت نماز کے لیے گئے پروفیسر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے انگلی کر کے بتایا نماز ہونے تک میرا یہ مسئلہ ہی حل ہو چکا اور میں حیرت میں نماز بھی ہو کر کے بیٹھے دیکھتے رہے اور پوچھا کیا پروفیسر حل ہو گیا کہا جو برسوں میں ہوا تھا اشاروں سے حل یہ مت سمجھنا کہ مولانا دنیا کی جانتا اب میں خلاصے کی طرف آتا ہوں کبھی ان کو میتھس میں ماہر دیکھا کبھی ان کو علم نجوم کیا ہوتا ہے ستاروں کا آج لوگ صبح کر کے رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے علوم میں سے نہیں لکھیں دنیا آج صبح ہی ان ستار دیکھنا ہوتے ہیں ستارہ دیکھنا کون کہاں بیٹھا ہوا ہے کس کو کیا دیکھ رہا ستاروں کے متعلق دنیا ہے اس کو نجومی جو ہے دیکھ کر کے بیان کرتے وہ بھی علم ہے لیکن ہمارے ہاں اسلام پر یقین کرنا ناجائز حرام ہے بسا اوقات بھی کر جاتا لیکن ستاروں سے بہت ساری چیز آتی ہیں راستے کیے جاتے ہیں مشرق و مغرب معلوم کیا جاتا تھا بارش کے اوقات معلوم ہوتے ستاروں کے ذریعے سے نمازوں کے اوقات معلوم کیے جاتے سب چیزیں ستاروں پر ڈیپینڈ ایک مولانا صاحب ہارون غالباً ان کا نام ہے وہ علم میں بڑے ماہر اعلیٰ حضرت کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نجوم میں مہارت رکھتا ہوں اعلیٰ حضرت لکھ رہے تھے اور بیٹھے
بیٹھے آپ نے کہا اچھا مولانا آپ کے علم نجوم کے اعتبار سے آپ بتائیں کہ بریلی میں بارش کب ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کالا زائچے بنائے اس تارے کا اس تارے میں سب جو راشی ہوتی ہے جس کو آج الگ کہا جاتا ہے، شنی ہے، منگل ہے، کیا جی اس کے عربی میں بھی بہت سارے تقریباً سب زبانوں میں ملتے ہیں۔ مولانا صاحب نے نکال کر کے کہا ابھی میرے زائچے جو نتیجہ نکلا رزلٹ نکلا اعتبار سے اگلے ہفتے بلکہ دو ہفتوں بارش کا کوئی نام و نشان ہے ہی نہیں، بارش نہیں آ رہی، کیونکہ ستاروں یہی بتا رہا ہے اعلیٰ مسکرائے اور اس کے بعد آپ کا علم ہے۔ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، گھڑی میں کتنے بجے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 9 بج رہے ہیں۔ کہا 11 بجنے کے لیے گھنٹے باقی۔ آپ بھی بتا سکتے ہیں 9 بج رہے ہیں، کتنے گھنٹے باقی ہیں؟ مولانا نے 2 گھنٹے باقی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا 2 گھنٹے باقی پکا؟ ہاں بالکل 2 گھنٹے کے بعد 11 بجے گے۔ اعلیٰ حضرت اٹھے اور دیوار سے اتارا اور اس کی سوئیاں گھما کر 11 پہ پہنچا دی اور کہا یہ دیکھیے آپ کہہ رہے تھے 2 گھنٹے باقی، 11 ابھی بج گئے 11 ابھی بج گئے۔ وہ ہنسنے لگے مولانا، لطیفہ ہے آپ نے ہمایا 11 بجے کہا یہی میں بتانا چاہتا ہوں، زمانے کا نظام چل رہا ہے، اس کے قوانین الگ ہیں۔ آپ کے جواب سے 2 ہفتے تک نہیں، مولا چاہے بارش ہو۔ عقیدہ کے ہے 2 ہفتے کیا بعد، ایک ہفتہ کیا بعد، اگر میرا رب چاہے اسی وقت ہو جائے۔ مولانا بارو کہتے ہیں جلال میں کہا میں ان کی خانقاہ سے نکل باہر نکلا ہی تھا، بریلی میں جھماجھم بارش ہو رہی، جو ان کے اعتبار سے 2 ہفتے تک ہی نہیں۔ میرے عزیز اپنی جگہ پر اللہ کی ذات پر توکل اور یقین اپنی جگہ پر، علوم چاہے جو بھی کہتے ہوں، یہ غضب کی ضمانت تھی۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، جمعہ کے مختصر وقت بڑے مجدد کی زندگی آسان کام نہیں ہے، چاہے گھنٹوں لگ جائیں سیرت امام رضا پر۔ میرے عزیزو یہ سب مجھے بتانے تھے کہ اس کا نقطہ ہے، ذہانت ملی ہے، تقویٰ ملا، طہارت کی قلم کی ملی ہے، زبان میں اللہ ہے۔ یہ سارے ایک وجہ سے ہے۔ وجہ کیا چیز؟ امام رضا بریلوی کا عقیدہ، ان کا عمل، چال سب کچھ شعر میں تھی۔ انہیں جانا، انہیں مانا، رکھنا ہے کام، للہ میں دنیا مان گیا۔ ایک ذات کی طرف لگایا ہوا تھا کہ جو کچھ بھی ملتا بارگاہ رسول ڈائریکٹ اس روشنی کا اثر تھا جو اس رسول پاک سے کمال کی محبت کرتا ہے، اس کے ذہن میں چمک بھی پیدا کر دیا۔ عشق رسول جس کے سینے میں آتا ہے، ذہانت بھی بڑھا دی جاتی ہے، اس کے کاموں میں اثر بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ کمال ان کے صادق کے خاندان سے یا ان کے علم کی وجہ سے نہیں۔ میں نے تو ابھی جو بتایا بڑے مسئلے حل کر دیتے۔ آپ سے اتنا سیکھا کہاں سے؟ پروفیسر صاحب اتنے ہائی لیول کے مسئلے جو پروفیسر آپ کہاں سے اس میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے مولانا نقی علی صاحب نے مجھے جمع ضرب تقسیم پلس مائنس ملٹیپل یہ صرف 3-4 حساب سکھائے تھے، اور باقی جو کچھ بھی آیا ہے
فضل الہی کوئی میچ میں یہ سب میرے عزیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں. جب بندہ حضور کا ہو جاتا ہے تو کائنات کے قدموں میں لا کر رکھ دی جاتی ہے. یہی بات طرف میں لے جانا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت کو بنانے والی کیا ہے؟ کون سی چیز ہے آج ہم نے زندگی میں دیکھا ہے. مجھ جیسے فقیر کو جہاں جاتے ہیں لوگ آنکھوں پر بکھاتے ہیں، عزتوں سے نوازتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. سب اس لیے نہیں تارا صرف اس لیے کہ عظمت رسالت کی بات کر رہا، ناموس رسالت کی بات کر رہا. ارے ہماری زندگی تھوڑا سا ہوگا جس میں ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی بات یا چیلنج کیا، اثر یہ دیکھنے کو ملا. لاکھوں ہماری رکھا ہے. پھر جب کوئی اپنی زندگی کو حضور کی طرف پناہ دیتا ہے تو پھر وہ وقت کا حضرت بن جاتا ہے. اور اس کے کلام کو بھی اللہ زندہ رکھے، نام کو بھی اللہ زندہ رکھتا ہے. جب لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھال رہے تھے اور اس وقت کتابوں میں لکھی جا رہی تھی کہ رسول اللہ پیچھے کا علم، رسول اللہ کو دیوار علم حضور کے متعلق باتیں ہیں. کہا جا رہا تھا امتی کرتے نبی کے برابر ہو سکتا. نبی بھائی کے بھائی یہ بھی لکھ دیا گیا ایک پوسٹمین کی طرح اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچایا. جیسے ایک پوسٹمین خط لاتا ہے اور پھر اس کا کام ختم ہو جاتا ہے. رسول کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ وہ پوسٹمین کی طرح ہے. اللہ کا پیغام لایا پہنچا دیا. کسی نے مر کر مل گئے جیسے مل جاتے ہیں. کئی خیالات ایسے یعنی واہی کتابوں میں بکی جا رہی تھی. میرے عزیز ایمان کا شکار سادہ لوگ ان مولویوں کی بات جو انگریزوں کی تنخواہ لکھ رہے تھے. اس وقت اعلیٰ حضرت قلم نے ہمارے کو سنبھالا نا وہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ کہو سرہو کے مالک کے مولا کہوں تجھے، باغ خلیل صحبہ کہوں تجھے، حیران شاہ میں کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن کر دیا، خالق کا بندہ کہوں تجھے. رسول اللہ نے سکھایا تم ایسے نہ کہتے ہیں بلکہ اپنے رسول کے کہو یا رسول اللہ کروں تیرے جان فدا. نہ بس دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروڑوں نہیں. حضور کی سیکھو. جب کبھی کوئی دوسروں کی تعریف ہو تو تم اپنے نبی کیوں کہو. کمال حضور ہے کہ گمان سے جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ نہیں. آپ پورا مشہور زمانے سلام پڑھتے ہوں گے. مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام، شمع بس ہدایت سلام. اس میں ایک عزم پر حضور کسی نے ایسا نہیں کیا. رسول اللہ کے ایک بدن کے حصے پر آپ نے سلام لکھا ہے اور اس کی تاثیر بتائی. رسول نگاہوں آئی تو جس طرف اٹھ گئی دم آ گیا. اس نگاہ عنایت میں سلام. اس امام سے پوچھو رسول اللہ کے کان کیسے تھے؟ دور و نزدیک کے سننے والے کان لانے کرامت میں سلام. رسول اللہ کی بھویں کیسی تو کہتے ہیں جن کے سجدے کو محراب جھکی ان کی لطافت میں سلام. پیشانی مبارک تھی تو کہتے ہیں کہ جس کے ماں کا سحر اس جبین سعادت میں سلام. رسول اللہ کے ہاتھ تھے تو کہتے ہیں جسم غنی کر دیا. موجے بہنے سماعت پہ لاکھوں سلام. رسول اللہ کی زبان تھی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ زبان جس کو کنجی کہیں اس کی حکومت پہ لاکھوں سلام. پیٹ شکم مبارک کیسے کہتے ہیں ملک اور روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. قدم کیسے کھائے قرآن کے گزر کی قسم
قسم کی حرمت پہ لاکھ اور اتنا ہی نہیں ہر چیز کو آپ کے سینے مبارکہ آپ کے آل کے ہار پر سب پر سلام بھیجا آخر میں بھی کہا ایک میرا ہی رحمت میں نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھ یہ سلام بارگاہ رسول ہے اس لیے میرے عزیزو اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر سن کر جب پڑھ کر کے تمہارا روح بولے گا کہ نہیں ہمارے دل میں آیا ہے پھر تمہیں کسی سننے کی ضرورت ہی نہیں تمہاری سے بے پیار نکلے گا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت میں لاکھوں سلام کی رہی بات نفرت کرنے والے ہر زمانے میں رسول اللہ دیتے ہیں صحابہ دیتے ہیں اعلیٰ دینے والے بھی اپنے زمانے میں بعد میں بھی لیکن اس کچھ نہیں تھوکنے والے اپنے منہ پر ہیں سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے احمد رضا کی فروزہ آج بھی انشاءاللہ یہ قیامت کی وجہ کیا ہے اپنے باپ داداؤں کرنے والے سو گئے رسول اللہ کرنے والے امر رہے ان کی زندگی اللہ رکھتا ہے صحابہ کی اللہ میں رکھا ہے رسول اللہ میں پڑے گئے قصیدے اللہ میں رکھتا ہے اسی لیے ہمارے زندگی ہے میرے عزیزو یہی کر کے جاؤ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے تو تمہارا ان لوگوں میں آئے بلکہ آئے قوم میں قبر میں جھنجھوڑ اٹھائے اور پوچھے کہ بارہ کیا کہتا تھا تو یہ کائیں کہنے والے لوگوں میں سے نہ ہو اگر اعلیٰ کو پڑھتا جھوم کر نکیر سے ان کے بارے میں کیا کہتے ہم تو یہ کہتے کہ سارے اچھا سمجھئے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا انشاءاللہ عزیز تعالی ہمارے محفوظ رکھے گا اور ہر سنی نوجوانوں کے لیے میری نصیحت ہے اعلیٰ پڑھو اور اپنے بچوں اور یہ منتقل کرو اور اپنی حفاظت کرو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین